ٹھیک ہے، پہلا پارٹ یہ ہو گیا۔ دوسرے پارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کی مکی زندگی، مدنی زندگی، باقی صحابہ کرام، ارکان اسلام وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ میں نے نا ایک ڈائیگرام بنا دی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ پارٹ ون کیا کہہ رہا ہے اور پارٹ ٹو میں ہم نے کون کون سی چیزیں ڈسکس کرنی ہے۔ بچے اسکرین کلیئر ہے؟ جی میم۔ یس میم۔ چلیے اچھا، فرسٹ آف آل نا کچھ میں نے نا کوشچن کیے ہیں ادھر، کوٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، آپ نے نا فرسٹ آف آل تو مجھے ان کا آنسر دینا ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ اگر اسیسمنٹ ہوتی جائے نا تو وہ بہتر ہوتا ہے۔ بچے یہ لکھا ہوا ہے اللہ پاک نے کائنات کو کتنے دنوں میں بنایا؟ ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے 6 days میں بنایا۔ 6 دن۔ یہی پتہ ہے نا؟ ہاں جی، 6 days۔ جی یہ بتائیں کہ 7ویں دن اللہ پاک نے کیا بنایا تھا؟ کسی کو پتا ہے 7ویں دن؟ 6 دن تو ہم آسمان کہہ بنائے لیتے تھے۔ ہیں، 6 دن تو ہم کہہ لیتے ہیں کہ ہاں بھائی پہاڑ بنائے، پھول پتے، دریا، سمندر وغیرہ وغیرہ بنائے، ٹھیک ہے۔ 7ویں دن کیا بنایا بیٹا؟ 7ویں دن اللہ پاک نے انسان کو بنایا تھا، ٹھیک۔ اب ہم کیا ڈسکس کریں گے؟ اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جو 6 دن تھے، ٹھیک ہے، 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو ہر ڈے میں کیا کیا بنایا تھا؟ ٹھیک ہے بچے، آپ کو ایک یہ ٹرک دکھ رہی ہے، ضب دم نجا، سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ لکھا ہوا دکھ رہا ہے؟ جی میں دم نچا۔ بچے یہ نا میں نے ایک ٹرک بنائی ہے تاکہ نا آپ کو چیزیں یاد ہو جائیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا بچے، فرسٹ آف آل نا ہم سٹارٹ کریں گے ہفتہ سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے اسلامی ڈیز ہیں وہ ہفتے سے سٹارٹ ہوتے ہیں، ہفتہ سے سٹارٹ ہوتے ہیں، سیٹرڈے سے، پتہ ہے نا آپ کو؟ یہ کویشچن ایگزام میں پوچھا ہوا تھا، سوری انٹرویو میں ایک بچے سے پوچھا گیا تھا کہ ہمارے جو اسلامی ڈیز ہیں وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں نا منڈے، ٹیوزڈے، یہ سیٹرڈے سے سٹارٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا بچے، میں یہ بتا دوں کہ جو یہودی ہوتی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے لیے جو سنڈے ہے چھٹی کا دن ہے، ریسٹ کا دن ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، کہیں جانا ہے، اگر جانا تو گھومنے پھرنے جانا، کام تو کوئی ہے نہیں، بالکل اسی طرح جو یہودی تھے وہ ہفتے کا دن ریسٹ کرتے تھے، کوئی کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ وہ اس دن جو ان کا لائک بھگوان یا جو بھی تھا ان کا، ان کی نا پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے بیٹا۔ سارا دن ان کاموں میں رہتے تھے، کہیں آنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، رات پوجا کرنی ہے، ٹھیک ہے بچے۔ آگے ہے اتوار کا دن ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اس کے بعد سوموار، پیر کا دن ہے، پھر منگل ہے، پھر بدھ، جمعرات، اور اینڈ پہ جا کے ہمارا بنتا ہے جمعہ، ٹھیک ہے بچے۔ اب یہ میں نے ایک ٹرک بنائی ہے، ضب دم نجا، ٹھیک ہے۔ اچھا زے سے آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ لکھا ہوا ہے زے سے۔ زمین میں۔ جی بالکل، اب سمجھ آئی؟ جی بچے، جی بچے پوچھیں بیٹا، کیا ہوا بیٹا؟ سمجھ نہیں آئی؟ میم آپ یہ زمین، جی میں نے کہا آنسر دیا ہے۔ بچے آپ کی آواز نہیں آ رہی، شور پیچھے بہت ہے۔ اچھا چلے بچے، مجھے آواز نہیں آ رہی بچے، میں نے ایک یہ ٹرک بنائی ہے، ضب دم نجات، ٹھیک ہے۔ زے سے زمین، ہفتے والے دن اللہ پاک نے زمین کو بنایا ہے، زے سے زمین یاد رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ ضب، ٹھیک ہے، زے سے زمین، پے سے پہاڑ، اتوار والے دن اللہ پاک نے پہاڑ بنائے، بچے سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی میم۔ دال سے کیا بنایا؟ یہ درخت لکھا ہوا ہے۔ بالکل، میم سے کیا بنایا؟ مکروہات، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے میم؟ جی دیکھیے بچے، اسلام میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو کھانا حرام ہے۔ گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں؟ گدھے کا گوشت کھاتے ہیں آپ؟ مکروہات وہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا میم۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ضب دم، یہ ہو گیا نجا، نون سے کیا بن رہا ہے؟ نور۔ اور جیم سے؟ جانور۔ اور الف سے انسان۔ انسان، جس کو کی اشرف سمجھ آتی ہے؟ المخلوقات کہا جاتا ہے۔ جی اب ٹرک کی سمجھ آ گئی ہے؟
جی میم، میم جو آپ نے مکرو بات لکھا ہے یہ مطلب ہم حرام چیزیں کہہ سکتے ہیں ان کو؟ جی ناپسندیدہ چیزیں جس کو اسلام میں منع فرمایا گیا لیکن کچھ لوگ کھاتے ہیں کھا رہے ہیں۔ جی میم۔ اچھا بچے دیکھیے میں نے ٹرک نا سیکوینس سے بنائی ہے ٹھیک ہے، فار ایگزامپل زب ہے زے سے زمین، ٹھیک ہے، ایسے یاد کرنا ہے آپ نے۔ ہفتے والے دن زمین بنائی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اتوار والے دن پہاڑ بنائے، دال سے درخت، ایسے یاد کرنا ہے سیکوینس کی، سمجھ آ گئی ہے نا آپ کو؟ جی میم۔ بچے سب کو آ گئی ہے؟ اگر نہیں آئی تو میرے جی کو میم ایک کوشچن ہے، آسمان پھر کب بنایا؟ جی آسمان کب بنایا تھا؟ آسمان ہاں جی۔ یہ زمین میں ہی آ جاتا ہے بیٹا۔ اوکے میم۔ اچھا بچے یہاں تک سمجھ آ گئی ہے نا؟ میم ایک سوال ہے۔ ہوں۔ میم ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ٹوٹل آسمان 7 ہیں۔ جی ہمیں پتہ ہے کہ ٹوٹل آسمان 7 ہیں۔ تو اللہ تعالی کہاں پہ رہتے ہیں؟ 7ویں آسمان کے بھی اوپر؟ مجھے پتا تھا آپ یہ کوشچن کریں گی۔ اللہ پاک 7ویں آسمان سے اوپر رہتے ہیں، ان کا نا آگے ایک نام بھی ہے، مطلب ایک پراپر نا ٹاپک ہے کہ اللہ پاک کہاں رہتے ہیں، ہمارے نبی گئے، یہ جتنے بھی صحابہ سوری نبی گئے اوپر، ٹھیک ہے، وہ کہاں کہاں گئے، کیسے رب سے ملے، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے بچے، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو کروا دیا جائے گا۔ یہ میم ایک اور سوال بھی ہے۔ جی جس طرح میم نیچے تو ہمارے خانہ کعبہ ہے جہاں پر مطلب انسان جو ہے وہ طواف کرتے ہیں، تو میم اسی طرح اس کے بالکل اوپر ایک بیت المعمور ہے، وہ کون سے آسمان پہ ہے؟ مطلب چوتھے پہ، 5ویں پہ، چھٹے پہ یا 7ویں پہ؟ کس آسمان پہ ہے؟ جی بیت المعمور، جہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں۔ 7 آسمان ہے نا ہمارے، جی میم۔ وہ 7ویں آسمان پر ہے، بیت المعمور 7ویں آسمان پر ہے۔ ٹھیک ہو گیا میم۔ سیونتھ ہیون جسے کہتے ہیں۔ اچھا بچے میں ایک بات بتانا بھول گئی ہوں، دیکھیں یہ ہم اسلامیات کو پڑھ رہے ہیں جسٹ کمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، آپ نے یہ نہیں کہنا یہ کیوں وہ کیوں، ہم تو اس کو مانتے ہیں اس کو مانتے ہیں، ایسے کوئی کوشچن نہیں کرنی، ٹھیک ہے، ہم نے جسٹ پڑھنا ہے کمیشن کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب یہ 6 ڈیز کی سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی میم۔ ٹھیک ہے بیٹا، باقی انفارمیشن لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور بتا دوں، جمعے والے دن لوگ کہتے ہیں کہ یہ برکت والا دن ہے، اس دن زیادہ عبادت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ثواب ملتا ہے، لائک درود پڑھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو بچے یہ کویشچن آیا ہوا تھا کہ جو جمعہ ہے وہ سارے دنوں کا سردار ہے اور اس دن انسان کو بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ 7واں دن کون سا تھا؟ وہ 7واں دن جمعے کا تھا، اور جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ سب بچوں کو کلیئر ہے؟ جی میم، یس میم کلیئر ہے۔ اچھا بیٹا میں ایک بات اور بتا دوں، اللہ پاک کی نا بہت ساری مخلوقات ہے، بہت ساری، ٹھیک ہے، ان لمیٹیڈ ہے، لیکن پیپر میں نا 3 بڑی مخلوقات کو پڑھنا ضروری ہے، لائک وہ ان مخلوقات میں سے نا پیپر بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آف آل تو ہمارے ٹھیک ہے، اللہ پاک کی سب سے بڑی مخلوق، اگر وہ کمیشن نے آپ سے پوچھے اللہ پاک کی سب سے بڑی مخلوق ہمارے پاس فرشتے ہیں۔ اللہ پاک نے، اب دیکھیں بیٹا ہمیں پتہ ہے نا کہ ہمارے دونوں شولڈر پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، پتہ ہے نا؟ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہو سکتی ہے، انسانوں سے زیادہ فرشتے ہیں، اللہ پاک کی سب سے بڑی مخلوق فرشتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا اس کے بعد اللہ پاک کی دوسری بڑی مخلوق وہ جن ہے، ٹھیک ہے، یہ انسان کو نظر نہیں آتا لیکن ہر ٹائم ہر جگہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کہیں بھی بیٹھ جائے، کہیں گھومے پھرے، ہر جگہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جن ہیں وہ آگ سے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دوسری مخلوق ہو گئی، اور تیسری مخلوق ہمارے پاس انسان ہے، ٹھیک ہے۔ 2000 سال گزرنے کے بعد، ٹھیک ہے، انسان کو بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ جب جن کو بنایا گیا، ٹھیک ہے، تو جن کو بنانے کے 2000 سال بعد انسان کو بنایا گیا تھا، تو انسان تیسری بڑی مخلوق ہے، بیٹا یہاں تک کلیئر ہے؟ جی میم، اس میں میم مطلب اوور آل 3 MCQs بن سکتے ہیں کہ فرسٹ آف آل تو یہ کہ ٹوٹل مخلوقات کتنی ہیں، مطلب جن کو جو ہے وہ آگ سے بنایا گیا، انسان کو مٹی سے بنایا گیا، اور جو فرشتے ہیں ان کو نور سے بنایا گیا۔
جی رائٹ میم؟ بالکل، جی بالکل، اور جی بیٹا میم اس اس کا ایک جی کوشچن ہے جو آپ نے اوپر کیا ہے، یہ جمعے والا پورشن دکھائیے گا میم. جی یہ اس کا آپ نے دوسرا نام ادینہ لکھا ہوا ہے. جی اس کا دوسرا نام ادینہ ہے، اور عرب ممالک جو ہے نا عرب والے، ٹھیک ہے نا، جی جی جب اسلام نہیں پھیلا تھا، اسلام سے پہلے وہ جمعہ کو یوم العروبہ کہتے تھے. اچھا یہ کوشچن مطلب بھی یہ عرب والے یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا میم، جی میم یہی اسلام سے پوچھنے پہلے لگا تھا جب آپ سے نا. اسلام نہیں یوم العروبہ ٹھیک ہو گیا میم. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس 4 مقرب فرشتے ہیں، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کون سے ہیں، بتائیے گا. جبرائیل جو ہے، خاص میکائیل ہے، حضرت اسرافیل ہے، جبرائیل علیہ اسرافیل ہے. السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام. بالکل بیٹا آپ کا کوشچن بالکل کریکٹ ہے. اچھا مطلب مقرب فرشتے کا مطلب ہوتا ہے بڑے رتبے والے، مطلب لائک جیسے ہم کہتے ہیں نا فیمس پرسنالٹیز، اس کو پوری ورلڈ جانتی ہے، بالکل اسی طرح. ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل تو ہمارے پاس ہے حضرت جبرائیل. ٹھیک ہے بیٹا، ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جو یہودی ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی پوجا کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ جب مطلب ہیلپ چاہیے ہوتی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ان کا کام وہی لانا بھی تھا. بیٹا آپ کو پتا ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو حضرت جبرائیل آئے تھے اور کہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو تہس نہس کر دوں. پھر آگے سے حضرت ابراہیم نے پوچھا تھا کہ آپ کو اللہ تعالی نے بھیجا، تو انہوں نے کہا نہیں، تو پھر حضرت جبرائیل نے سوری حضرت ابراہیم نے ان کو منع کر دیا تھا. ٹھیک ہے بیٹا، اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کی بستی میں پتھر پڑے تھے تب بھی حضرت جبرائیل ان کی مدد کرنے کو آئے تھے. ٹھیک ہے بیٹا، کلیئر ہے. جی میم مطلب مین کام جو تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تھا، تو انہوں نے پیغام پہنچانا ہوتا تھا، مطلب اللہ تعالیٰ کا روح زمین پہ. رائٹ میم؟ جی بالکل، اور حضرت جبرائیل کو سارے فرشتوں کا سردار بھی کہتے ہیں. جیسے کہ جمعۃ المبارک کو باقی دنوں کا سردار کہتے ہیں، بالکل اسی طرح حضرت جبرائیل کو سارے فرشتوں کے سردار بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جی اس کے میم جی بعد ٹھیک ہے. میم. ٹھیک میم ہے. ایک کوشچن ہے، شیطان جو ہے وہ جنات میں سے ہے؟ جی بالکل، آگ سے بنایا گیا ہے. تو میم کہتے ہیں یہ کہ آنے والی علم بھی شیطان کے پاس بہت زیادہ تھا. پراپر ڈسکشن کریں گے. یہاں پہ ایک ہے، میں نے یہ دیکھیں گے، یہ ہے وہ ٹاپک آنے والا ہے. میم کہتے ہیں اس کے پاس علم بھی بہت زیادہ تھا. جی بالکل بالکل، انسان سے بھی زیادہ تھا. دیکھتے ہیں اس کو بھی. اچھا دوسرا کون سا تھا؟ تمہیں حضرت سارے اسرائیل اسلام میم، ان کا مین کام یہ ہوتا تھا کہ یہ روح قبض وغیرہ کرنے کے لیے آتے ہوتے تھے. اور تیسرا؟ حضرت میکائیل ابھی بھی یہ آتے مطلب ہیں یہ میم. وغیرہ، ہاں. یہ رزق وغیرہ دینے کے لیے، مطلب ہاں ان جی، کے ذمہ اور یہ کام زمین ہوتا پر تھا. بارش کس جگہ برسانی ہے؟ اسرافیل جو علیہ السلام ہے، ان کا کام انہوں نے مطلب روزے قیامت سور وغیرہ پھونکنا، مطلب سور وغیرہ پھونکنا، پھونک مارنے. ہاں، اور یہ نا وہ جو بھی ہوتا ہے جس سے وہ سور پھونکتے ہیں وہ اپنے منہ کے ساتھ لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، پراپر کھڑے ہیں، یہ نہیں کہ وہ ریسٹ کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد نا ہاروت اور ماروت، اس کا کسی کو پتا ہے؟ جی میم، یہ کیا ہے؟ جنات ہیں دو، ہاروت اور ماروت. یہ ایم سی کیوز بھی تھا، سر نے بھی ریسنٹلی پی ڈی بالکل ایف دیا تھا. بات بات تو جنات اس نہیں ہے، فرشتے ہیں. یہ میم دو جنات کے نام ہیں، ہاروت اور ماروت. نہیں نہیں، یہ دو فرشتے تھے، ان کو آزمائش کے لیے بھیجا تھا، ہو گیا تھا، اس لیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. یہ فرشتے ہیں. اچھا یہ نا ٹھیک ہے. عراق کی سرزمین پہ اتارے گئے تھے. ٹھیک ہے، وہاں پہ نا لائک یہ کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے نا ایک خوبصورت عورت کو دیکھا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے عشق میں دونوں پاگل ہو گئے تھے. ایک کہتا تھا کہ میں نے لینی ہے، دوسرا کہتا تھا میں نے لینی ہے، لیکن اللہ تعالی نے ان کو نا جادو سکھانے کے لیے بھیجا تھا زمین پہ. ٹھیک ہے، لیکن یہ عورت کے چکر میں پڑ گئے. ٹھیک ہے، اور ایک بات اور، اس عورت نے بھی نا ان سے یہ جادو سیکھا تھا، اور ان کا ذکر سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بیٹا، کلیئر ہے. یس میم. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے دوزخ کا فرشتہ. کسی کو پتا ہے اس کا نام؟ ایک سو
हाँ فرشتے تو مطلب معصوم ہوتے ہیں نا، خطا پاک ہوتے ہیں، تو ان سے یہ خطا کیسے ہوئی؟ وہ تو اللہ کے حکم سے کرتے تھے. آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ ٹیکسٹ کر دیں. میم یہ ریپیٹ کر دیجیے گا کہ دوزخ کے فرشتے کا کیا نام ہے. پی ڈی ایف نا بلر ہے تھوڑا سا. جی جی میں رپیٹ کر دیتی ہوں. اب صحیح ہے. میم ابھی بھی بلر ہے. مطلب ٹرائی ان کے کریں. نام نہیں سمجھ آ رہے، اوپر تو صحیح لکھا ہوا ہے دوزخ کا فرشتہ ہے، دوزخ کے یہ ان کا فرشتے کا نام نام ہے. مالک ہے، فرشتے کا جنت کے نام فرشتے کا نام رضوان ہے. ان کو میم یہ چوکیدار بھی کہتے ہیں نا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ دوزخ کا چوکیدار مالک اور جنت کا چوکیدار رضوان. مالک، بالکل بالکل. دوزخ کے فرشتے کا نام ہے. اب پتہ چل گیا. بیسیکلی میں آپ کے منہ سے سننا چاہتی تھی کہ پتہ ہے کہ نہیں پتہ. بچی اب سمجھ آ گئی ہے. میم ان کا نام ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیے گا. دوزخ کے، جنت کے. مالک، اچھا ملک مالک کہتے ہیں. دوزخ کے فرشتے کا میم نام ہے، اور لام جنت کے آپ. فرشتے کا نام رضوان. جی بالکل رضوان اور قیامن کاتبین. ٹھیک ہے، یہ 2 رائٹرس ہیں جو ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہے جی میم، ملک دو النقیر. فرشتے ہیں ٹھیک ہمارے ہے، جو اس کا لیفٹ رائٹ شولڈر پہ بیٹھے ہیں. بالکل. اور جو لاسٹ والے ان کا کام خبر میں سوال کرنا. بیٹا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دوزخ کے 7 مقامات ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو جنت کے وہ 8 دروازے ہیں. یہ بیٹا کوشچن آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے بیٹا، کلیئر ہے. یہ جنت اور دوزخ کے فرشتوں کے نام آپ نے یاد رکھ لینے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا اس کے بعد ایک بچی نے جو کوشچن کیا ہے، پتہ نہیں بیٹا آپ نے کیا یا کسی نے کیا ہے. اسرائیل کی بات ہو رہی تھی کہ جو شیطان ہے وہ بھی آگ سے بنایا گیا ہے. کیا انسانوں سے زیادہ اس کے پاس علم ہے؟ بچے آواز کلیئر ہے نا؟ جی جی میم کلیئر ہے. ایک تو بچے آتے لیٹ ہیں. اچھا بچے، یہ جو ہمارے پاس اسرائیل ہے نا، آپ نے یہ کنفیوز نہیں ہونا کہ ہمارے پاس حضرت وہ بات کر رہے ہیں ہم ان کی حضرت اسرائیل کی. نہیں، ٹھیک ہے. یہ اسرائیل اور ہے، یہ شیطان ہے. ٹھیک ہے. یہی ہمارے مائنڈ میں، ہمارے دلوں میں وسوسے سے ڈالتا ہے. یہ ایک جن ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اور بیٹا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سب سے زیادہ عبادت گزار جن تھا. ٹھیک ہے بیٹا. جب انسان نہیں بنے تھے نا، جب انسان کو پیدا نہیں کیا گیا تھا، تو زمین پر جنات رہتے تھے. یہ آپس میں بہت زیادہ لڑائیاں کرتے تھے. ٹھیک ہے. ایک دن نا اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی فرشتے آسمان پہ تھے نا، ان کو نا آرڈر دیا کہ تم جاؤ ان کو سمجھاؤ جو نہیں. ٹھیک ہے. نور سے بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی فرشتے ہیں وہ زمین پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن واحد یہ ایک جن تھا اسرائیل، جس نے ان فرشتوں کی مدد کی تھی. ٹھیک ہے. حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ میں تو جن ہوں، میں تو جن پارٹی کو سپورٹ کروں، لیکن یہ فرشتوں کی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب پھر کیا ہوتا ہے، جب یہ فرشتے واپس جانے لگتے ہیں نا، تو اسرائیل کہتا ہے کہ ہاں بھائی مجھے بھی ساتھ لے کے جب میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے، میں اتنا عبادت گزار ہوں. ٹھیک ہے. میں نہیں یہاں پہ نہیں رہنا، تم مجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤ. ٹھیک ہے. اس کی عبادت کو دیکھتے ہوئے نا اللہ پاک نے اس اسرائیل فرشتوں کا سردار قرار دے دیا تھا. ٹھیک ہے. کہ تم نہ فرشتوں کے سردار ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے سوری میم، بعد میں ڈسٹرب کر رہی ہوں. ان کا نام عزازیل ہے، شیطان کا، اسرائیل میں. جی بچے سوری، میں نے بھی نہیں اوپر غور کیا. ہاں جی. میں بھی میم جی دیکھ رہا ہوں کہ یہ عزازیل ہے، آپ اسرائیل کہہ رہی ہیں. نہیں، وہ میں نے اوپر نہیں دیکھا، لیکن مجھے پہلے سے پتا ہے کہ اس کا نام عزازیل ہے. بیٹا یہ بہت اچھی بات ہے، آپ نے مطلب مسٹیک بتائی ہے. سوری ٹو سے بیٹا، سوری. اٹس اوکے میم، کوئی بات نہیں. اچھا بیٹا، اس کے بعد یہ کیا کرتا تھا؟ سارا دن فرشتوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ گھومنا پھرنا، عبادت کرنی. ٹھیک ہے. پھر نا جب مطلب جو جنات تھے وہ نا زمین پہ بہت زیادہ فساد پھیلا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ نا فرشتے کہتے ہیں کہ بھائی جو جنات ہے نا، یہ تو زمین پر بہت زیادہ فساد پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تم ان چیزوں کو نہیں جانتے جن کو میں جانتا ہوں.
ٹھیک ہے، تو اللہ پاک نے انسان کو بنایا، حضرت آدم کو بنایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نا یہ جو شیطان ہے یہ غرور کرنے لگا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، وہ تو مٹی سے بنا ہے، میں تو اس کو جلا دوں گا، آگ اور مٹی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اسی غرور کی وجہ سے نا اللہ پاک نے اس کو ابلیس کہا تھا اور دعا دی تھی کہ آسمانوں سے نکل جاؤ، تم مردود ہو، تم شیطان ہو، تم قیامت تک مردود ہی رہو گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ ایک غرور کی وجہ سے اس کو نکال دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں سب سے پہلے انسان پہ، اور وہ ہے حضرت آدم، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ کو پتا ہے یہ پہلی مخلوق تھی جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی، یہ کویشچن آ سکتا ہے بیٹا، اس میں رائٹ ہے نا؟ پہلی مخلوق جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی، حضرت آدم کے کوئی ماں باپ تو تھے نہیں، پہلی مخلوق ہی ہوئی نا بیٹا، سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی میم۔ میم۔ اللہ پاک نے نا فرشتے سے کہا کہ جاؤ زمین سے نا مٹی لے کے آؤ، میں نے نا حضرت مطلب میں نے نا ایک انسان کو بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس مٹی کے نا 4 مرحلے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ جو دیہات میں رہتے ہیں نا موسٹلی ان کو پتا ہوگا کہ پہلے ہم خشک مٹی کو لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں، وہ ایسے گیلی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو گوندتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نا وہ ہماری فل مٹی تیار ہو جاتی ہے، اور جو چیزیں ہم نے لائک چولہا، ٹھیک ہے، وہ بنانا ہو تو وہ ایسے مطلب ہم بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پنجابی میں میم اس کو گارے کی مٹی کہتے ہیں۔ جی بالکل، وہ یہ جو ہوتی ہے نا پانی کھڑا ہوتا ہے اس سے عورتیں نکال نکال کے لاتی ہیں۔ جی میم، اس میں میم زیادہ یہ نہری پانی بھی ڈالتے ہیں، جس طرح وہ کھالے وغیرہ کا پانی ڈالتے ہیں، اس جی سے بالکل، بنتی ہے وہ واٹر مٹی۔ بھی اس میں ہوتا یہ ہے اندر۔ برکس وغیرہ جو اینٹیں وغیرہ ہوتی ہیں یہ بھی موسٹلی میم گارے کی بھی بنی ہوتی ہیں، کچھ یہ پھر پکائی جاتی ہیں پٹھے کے اندر۔ جی اچھا، اس کے بعد نا اللہ پاک کیا کرتے ہیں، اللہ پاک نا حضرت آدم کا مجسمہ اسٹیچو بنا کے نا 40 سال کے لیے نا ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں خشک ہونے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو شیطان ہے، ظاہر سی بات ہے اب وہ شیطان بن گیا تھا، وہ اب فرشتوں کے ساتھ تو رہا نہیں، ٹھیک ہے۔ جو شیطان تھا نا وہ حضرت آدم کا جو منہ تھا ناک کے راستے سے جسم کے اندر داخل ہوتا۔ بچی یہ کویشچن آیا ہوا تھا کہ جو شیطان تھا، جو مربوط تھا، ابلیس تھا، وہ حضرت آدم کے اسٹیچو میں کس حصے سے داخل ہوا تھا؟ وہ ناک کے حصے سے داخل ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور بیک سائڈ سے واپس آتا ہے، تو وہ نا غرور کرتا ہے، وہ کہتا ہے انسان تو ہے ہی کھوکھلا، انسان کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ بچے آپ سنتے ہوں گے موسٹلی سوسائٹی میں یہی لوگ کہتے ہیں کہ انسان اندر سے کھوکھلا ہے، کسی کو پتہ ہوگا، سنی ہوگی یہ بات؟ جی میم سنی ہے۔ انسان میں یہی ایک بڑی خامی ہے کہ وہ اندر سے کھوکھلا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ ہماری جلد وغیرہ سب کچھ جل بھن جاتا ہے تو ہمارا وہ ایک ڈھانچہ ہی بچتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا بچے، جب 40 سال پورے ہو گئے تھے نا، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک نے نا جمعے کا دن مقرر کیا تھا کہ میں اس انسان کے اندر روح پھونکنے کا کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو بچے آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ جمعے کا دن کیوں لائک ہمارے سردار ہے باقی دنوں کا، کیونکہ اس دن انسان کو بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سارے اللہ پاک کہتے ہیں جب میں نا اس انسان میں روح پھونکوں نا تو آپ سب نے اس کو سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، شیطان دودھ کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے جب مطلب روح پھونکنے کا عمل شروع کیا نا، تو اللہ پاک نے نا شروع کیا تھا منہ سے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے روح کو ناک کے ذریعے منہ میں داخل کیا تھا، ٹھیک ہے بچے۔ جب روح ناک کے راستے آنکھوں تک گئی تو حضرت آدم کو جو سب سے پہلی چیز دکھائی گئی تھی وہ جنت تھی، ٹھیک ہے۔ پہلے ناک سے آنکھوں کی طرف گئی، پھر آنکھوں سے حضرت آدم نے جنت کو دیکھا تھا کہ جنت اتنی پیاری ہے، ٹھیک ہے۔ جنت کو دیکھا، وہاں پہ جتنی بھی چیزیں تھی اس کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو روح پہلے ناک میں گئی، پھر آنکھوں میں گئی، ٹھیک ہے، پھر زبان کی طرف آئی۔ جیسے ہی زبان کی طرف آئی نا تو حضرت آدم کو نا بھوک لگنا شروع ہو گئی۔ کیوں بھوک لگی؟ کیونکہ انہی آنکھوں سے پہلے وہ جنت تو دیکھ چکے تھے، وہ پھل پھول وغیرہ تو دیکھ چکے تھے، اب اس کو بھوک لگنی تو ہے۔ فار ایگزامپل ایک انسان بھوکا ہے ہمارے پاس کھڑا ہو، کہتا ہے کس سے انے وار ٹوٹ پڑے، ایسا ہی ہوتا ہے نا بیٹا۔ اچھا اس کے بعد ٹھیک ہے بھوک لگتی ہے، ٹھیک ہے، پیٹ سے ہوتی ہوتی روح نیچے تک وہ پھونک دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت جب حضرت آدم نے اس باغ کو دیکھا اور بھوک محسوس کی، اس وقت یہ کہا گیا تھا، اللہ پاک نے کہا تھا کہ جو انسان ہے وہ بڑا بے صبر ہے۔ آپ یہ سنتے ہیں نا کہ انسان بڑا بے صبر ہے، یہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت اللہ پاک نے کہا تھا، ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ رہی ہے؟
جی میم. اچھا اس کے بعد نا ایک اور کوشچن آتا ہے کہ جو حضرت آدم کا لائک مجسمہ تھا نا ٹھیک ہے وہ 120 فٹ لمبا اور 14 فٹ چوڑا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 120 فٹ اونچا اور 14 فٹ چوڑا کتنا بڑا انسان ہوگا اور بیٹا جو جنت میں جائے گا نا اس کی ہائٹ بھی اتنی ہی ہوگی. حضرت آدم کا جو مجسمہ تھا جو ان کی ہائٹ تھی وہ 120 فٹ لمبا تھا اور 14 فٹ چوڑا تھا. سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی میں اسی نالج کی وجہ سے انسان کو دوسری مخلوقات پر برتری حاصل ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم کو مطلب بنایا پھر سارا سکھایا تو اللہ پاک فرشتوں نے کہا کہ ہم نے نا ان کا ٹیسٹ لینا ہے. ٹھیک ہے. تو فرشتوں نے حضرت آدم سے جو بھی کویشچن کیے تھے نا حضرت آدم کو ایسے فر آئے تھے مطلب وہ سارے کویشچن انہوں نے حل کیے تھے ان کا جواب دیا تھا. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اسی علم کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے تمام مخلوقات سے افضل. ٹھیک ہے بچے. یہ ایک کوشچن ایڈ ہے وہ ہے حضرت آدم کے لقب ٹائٹل. ٹھیک ہے بیٹا. اس کے 3 ٹائٹل ہیں پتہ ہے. ایک ہے ابو البشر. بیٹا دکھ رہا ہے؟ یس میم. ابو جی البشر میں دکھ صفی رہے اللہ ہیں. خلیفۃ اللہ. جی بالکل. اور یہ جو خلیفۃ اللہ ہے نا یہ 2 نبیوں کے ٹائٹل ہے. ایک ہے حضرت آدم اور دوسرا ہے حضرت داؤد علیہ السلام. ٹھیک ہے. اس میں سے نا ابو البشر آتا ہے تمام انسانوں کا باپ. میم حضرت داؤد علیہ السلام کا خلیل اللہ نہیں ہے؟ جی وہ بھی ہے وہ بھی خلیل ہے. اللہ جیسے حضرت آدم کے ہے نا ٹائٹل 3 ہے. خلیل اللہ میم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. حضرت ابراہیم کا سوری. یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ جی میم. اس کے بعد آپ نے وہ ایک ایڈم اور ایو کا واقعہ سنا ہوگا. مطلب اللہ پاک نے جب آدم کو بنایا تو اس کو جنت میں بھیجا تو ظاہر سی بات ہے ایک انسان تھا وہ اکتا جاتا ہے بور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے اللہ پاک نے حضرت آدم کو لمبی نیند سلا دیا تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا جب حضرت آدم اٹھے تو اس کی جو وہ لیفٹ رب تھی نا بائیں پسلی تھی اس سے حضرت ہوا پیدا ہوئی تھی. اچھا یہاں پہ میرا ایک کویشچن ہے پہلی مخلوق جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی وہ کون سی ہے؟ کون تھی؟ تو حضرت آدم اور اما ہوا. جی بالکل. اور پہلی مخلوق جو کسی انسان سے بنائی گئی وہ کون ہے؟ حضرت ہوا. جی بالکل. اب یہ کویشچن میں ڈفرنس پتا چل گیا ہے نا؟ جی میم. اچھا اس کے بعد جب یہ 2 کپل بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جنت میں گھومتے پھرتے ہیں اللہ پاک ان کو کہتا ہے کہ آپ نے نا اس پیڑ کی یہی سے وہ موسٹلی سنا ہے کہ وہ پیڑ کے نیچے نہیں جانا یہ پھل نہیں کھانا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو شیطان تھا اس نے تو اپنا بدلہ لینا تھا کہ بھائی میں تو سردار تھا فرشتوں کا مجھے نکال دیا گیا مجھے ابلیس کا نام دے دیا گیا وغیرہ وغیرہ. تو اس نے نا ان دونوں کو نا برگلایا. انہوں نے وہی غلطی کی جس سے اللہ پاک نے ان کو منع کیا تھا. تو بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت آدم کو اللہ پاک نے سری لنکا میں اتارا تھا اور حضرت ہوا کو مکہ والی سائڈ جدھر جدہ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ اتارا تھا. ایک یہ روایت ہے. آدم پیک والا کوشچن آتا ہے میم وہ سری لنکا میں. جی بالکل. اور اس کے بعد بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ان دونوں کو نا صفا اور مروہ میں اتارا تھا اور یہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو ملے تھے. تو آپ نے یہ دونوں کو یاد کر لینا. کوئی بھی دے سکتا ہے موسٹلی سری لنکا والا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک یہ بات بتا دوں کہ جب انہوں نے اس پھل کو کھایا ٹھیک ہے پھل کو کھانے کے بعد جب اللہ پاک نے ان کو زمین پہ بھیجا تو ان دونوں کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوا. ٹھیک ہے. تو جی میم وہ پھل کون سا تھا؟ گندم. بیٹا یہ کہیں کنفیوژن ہے کوئی جو کہتا آتا ہے کہیں پہ گندم آتا ہے میم. جی بالکل. کوئی ایپل بھی کہتا ہے. ہم نے ایپل کی اسٹوری بھی پڑھی ہوئی ہے. جس بچے نے لٹریچر پڑھا ہے نا بی ایس لٹریچر اس میں ایپل کو بتایا ہوا ہے. گندم بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے میم بعد اس میں ایک اور ریزن بھی تو ہو سکتی ہے نا مطلب شیطان نے اپنا بدلا یہ کیا کہ اس میں ایک مین پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مطلب تمام فرشتوں کو کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو پھر شیطان نے تب سجدہ کرنے سے بھی انکار کر دیا گیا. اس ہاں جی اس ہاں وجہ جی سے بھی تو میم اس نے بدلا لیا نا ان سے. اس نے انکار تو تبھی کیا نا جب اللہ پاک نے اس سے سرداری چھین لی تھی اور اس کو کہا تھا کہ تم ابلیس ہو. بدلا تو ہمارا وہاں سے سٹارٹ ہو چکا تھا.
ساری سی بات ہے، اس سے ایک سرداری چھن گئی ہے تو وہ کیوں ایسے سجدہ کرے گا حضرت آدم علیہ السلام کو؟ ٹھیک ہے، اور ادھر سجدہ بھی نہیں کیا اور یہاں سے اپنا بدلہ بھی پورا کر لیا، اور آج تک وہ بدلے پورا کر رہا ہے۔ بیٹا آپ کی نا آواز بہت کٹ رہی ہے، بیٹا آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ اور بیٹا جب انہوں نے نا مطلب اپنی مسٹیک کو مانا تھا کہ بھئی یہ ہماری مسٹیک ہے، تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے الفاظ بولے تھے، اپنی غلطی قبول کی تھی، ٹھیک ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں وہ دعا بتائی گئی ہے جو انہوں نے اپنی غلطی کے بعد مانگی تھی، اور وہ دعا کیا تھی؟ دعا کا مطلب یہ تھا، عربی میں تھی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں تک سمجھ لگ گئی؟ جی میم۔ باقی اسلامیات میں بہت زیادہ کوشچنز ہوتے ہیں، میں پہلے بتا رہی ہوں کہ ہم نے اپنے اکارڈنگ اس کو نہیں کرنا، کمیشن کے اکارڈنگ چلنا ہے۔ کسی کا بچے جو بھی کوشچن ہے وہ پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، جتنا لیکچر میں ہوا ہے، ادروائز اور نہیں۔ اسلامیات ہے تو دیکھ کے ہمیں چلنا چاہیے، باقی لیکچر اینڈ ہے، جس نے جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ میم حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کے بارے میں بتائیے گا۔ جی بالکل، اس کے بعد ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں ڈسکس کریں گے یہاں سے آگے۔ مطلب پھر اللہ پاک نے جب ان کو زمین پہ بھیجا تو اللہ پاک نے ان سے کہا کہ آپ نا بچے پیدا کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ صبح شام بچے پیدا کرتے تھے، وہ ہمارا اگلا لیکچر ہوگا۔ اور وہ جو صبح شام بچے پیدا کرتے تھے وہ پیئر میں ہوتے تھے، ایک فیمیل ہوتا تھا اور ایک فیمیل ہوتی تھی اور ایک میل ہوتا تھا۔ اور جو صبح کو بچے پیدا ہوتے تھے نا پیئر میں، وہ شام تک بڑے ہو جاتے تھے، اور جو شام کو پیدا ہوتے تھے پیئر میں وہ صبح تک بڑے ہو جاتے تھے۔